ہم جو جس عنوان پر کچھ گفتگو کا ارادہ ہے تو میں کوشش یہ کروں گا کہ کچھ بنیادی سی چیزیں اس حوالے سے سامنے رکھوں اور ان چیزوں سے جڑے ہوئے سوالات جو کنٹمپریری ہیں یا ہمارے افکار پر اور ہماری نظریات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہوتے ہیں ان کا مختصراً سا ایک خاکہ صاحب کے سامنے رکھ سکوں. فردر پھر سوال جواب میں جو چیز اس میں ایلیبوریٹو ہوگی تو وہ اس پر چل پڑیں گے. تو یہ جو ایبسولوٹ نالج ہے اردو میں ہم اس کو مختلف طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. حتمیت ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے. آخری, حتمی. اب آخری کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے. حتمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کہ فل اینڈ فائنل اتھارٹی کہ یہی ہے, کوئی کسی اور چیز کا امکان نہیں. ٹھیک ہے. اور اسی ایبسولوٹ نالج کا ایک فلسفیانہ تناظر ہے جو جا کر جڑتا ہے ہیگل کے ساتھ. اس کی ایک تھیری ہے جو اس حوالے سے بات کر رہی ہے. ہم اس کو ہلکا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس میں خاصی ساری جو نا کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اس میں ہم اس سے بچ سکیں. وہ یہ ہے کہ جب ہیگل کے تناظر میں بھی ایبسولوٹ نالج کی بات ہوتی ہے تو عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں انٹائرٹی کی بات ہو رہی ہے, کاملیت کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. ہیگل اس کو اس طرح دیکھتا ہے کہ ایک ہے سیکھنے والا, علم کو یا جاننے کی تگ و دو کرنے والا دماغ, انسان دماغ, برین, اور ایک ہے وہ چیز جس کو جاننے کی کوشش ہو رہی ہے, نون اور نور, سیکھنے والا اور سیکھ جو بھی ہے. یہ جو سلسلہ ہے, پروسیس ہے اس کے درمیان میں سیکھنے کا, اس پروسیس میں بہت سارے گیپس آتے ہیں. وہ گیپس کیسے آتے ہیں اس کو یوں سمجھتے ہیں. میں نے کہا کہ کوے کالے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو معلومات ہیں, یہ جو انفارمیشن ہے, اس کا تعلق ہے سینسیشن کے ساتھ. یہ سینسری جو ہمارے پاس ٹولز ہیں, آنکھ, کان, جن کے ذریعے سے ہمارا ڈیٹا جاتا ہے, ہمارے دماغ کو پروسیس ہوتا ہے, ان کے لیے یہ چیز یعنی اس عمل کو ہم سینسیشن کہتے ہیں کہ بھی سینسز کے ساتھ یا جو ہمارے یہ ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے ہم نے اس کو معلومات کو جانا. تو سارے کوے کالے ہوتے ہیں یا کوے کالے ہوتے ہیں. اس انفارمیشن کا ایک مرحلہ ہے سینسیشن کا, دیکھا یا. اس کا ایک اگلا مرحلہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرسیپشن. سینسیشن اور پرسیپشن یہ مراحل ہیں. اس سے آگے انڈرسٹینڈنگ ہے. اس طرح 4 5 6 8 کر کے یہ آگے بڑھتے ہیں ہولے ہولے. ان کو ہم سادہ طریقوں سے نا, زیادہ اصطلاحات کی طرف جانے سے وہ ذرا کلاس بن جائے گی تو ہم ذرا گفتگو اس طرح سے کریں. تو یہ جو مرحلے ہیں, ان مرحلوں میں ڈیفینیشن کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. ہر چیز کی الگ الگ انڈرسٹینڈنگ کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. کوے کیا چیز ہے؟ ایک تو ہم نے سنا ایک پرسیپشن, میں نے جب لفظ کوا کہا تو آپ کے ذہن میں ایک پرسیپشن بن گئی کہ وہ اچھا وہ کالا سا, یہ وہ فلان کا جو بھی ہے. سفید کہا یا کالا کہا تو کالا کا کچھ معنی ہے, لیکن جب ہم اس کی ڈیفائن کرنے جائیں گے, انڈرسٹینڈنگ کے مرحلے میں جائیں گے, تو کالے کے سب لوگوں کے دماغ میں جو بھی اس کی پرسیپشن آئے گی وہ ایک جیسی نہیں ہوگی. تو یہ گیپ آ گیا. ٹھیک ہے. اس سے جب ہم انڈرسٹینڈنگ کی طرف جائیں گے تو وہاں پر بھی یعنی ہر مرحلے پہ گیپ آتے چلا جاتا ہے. تو ہیگل یہ کہتا ہے کہ ایبسولوٹ نالج کا جو امکان ہے یا جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سیکھنے والا, دماغ اور چیز, آبجیکٹ اور سبجیکٹ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں نا, آبجیکٹ اور سبجیکٹ کے درمیان کے مرحلے میں جو گیپس ہیں یہ ختم ہو جائیں, اور اس طرح سے معلوم جو ہے, معلوم یا علم اس معنی میں ہم تک پہنچ جائے کہ ہم اس کے بارے میں صحیح معنوں میں کہہ سکیں کہ اچھا یہی مقصود تھا, یہی پروسیس تھا اور یہ کامیاب ہو گیا. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں, بڑی مزے کی ایگزامپل یہ ہے کہ سائنسدان یا کوئی بھی فزسسٹ وہ دنیا کو, کائنات کے بارے میں جو فزکس کے لاز ہیں, قوانین ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ قوانین ہیں جس کے مطابق یہ ساری ایگزسٹنس
کام کر رہی ہے، ورک کر رہی ہے، جو بھی ہم کہتے ہیں نا قوانین فطرت جن کو کہا جاتا ہے، یہ موجود ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک سائنٹسٹ ہے اور وہ معلوم کیا چیز کرنا چاہ رہا ہے؟ قوانین فطرت۔ اور قوانین فطرت کا تعلق کس سے ہے؟ فزکس سے ہے یا ایگزسٹنس کے ساتھ، موجود کے ساتھ۔ تو موجود میں سائنسدان کا دماغ بھی ہے یا نہیں ہے نا؟ سائنسدان خود بھی تو موجود ہے، وہ بھی فزکس ہی کا ایک حصہ ہے نا۔ تو جن قوانین کا ہم گریویٹی کو لے لیتے ہیں، ہم اور جتنے بھی قوانین ہیں whatsoever، ان کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قوانین یا یہ چیزیں فزکس کے اس طرح سے کام کرتی ہیں، اگر یہ درست ہیں تو کیا یہ اپلائی ہوں گے ہمارے دماغ پہ یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا، ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی فزکس کا حصہ ہے۔ تو وہ قوانین جو فزکس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں، یہ قوانین اس چیز پر بھی لاگو ہو رہے ہیں جو اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ ایک اکٹھ پیدا ہو گیا یہاں پہ ان دونوں کا۔ اگر ہم اس چیز کو تسلیم کریں تو یہ یوں ہو جائے گا کہ معلوم اور معلوم حاصل کرنے والے، علم حاصل کرنے والا، یہ اتنے جڑ گئے ہیں کہ اب ان کے درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے، اور یہ ایبسولوٹ ٹروتھ یا ایبسولوٹ نالج ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہیگل کا ایک عمومی سا جو جس وجہ سے یہ ٹرم اس کے ساتھ جا کر جڑتی ہے۔ اب یہ ایک پرانے زمانے کی بات ہے، پرانے زمانے کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی۔ پرانے زمانے کی اس بات کے اوپر پھر کچھ سوالات کھڑے ہوتے ہیں جو ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھے۔ اگر ہم ان سوالات کو ساتھ ساتھ ہلکے ہلکے لیتے جائیں گے تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہوگی کہ یہ مسئلہ کہاں ہے اور اس کی جڑ کہاں پر ہے اور آج یہ ہمارے لیے کیا کر رہی ہے۔ یہ جب ہیگل یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہونا چاہیے، تو اس کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ اثرات کیا ہیں؟ 3-4 چیزیں۔ ایک اثر اس کا یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پر یہ مان لیتے ہیں کہ ایک ایسی معلومات کا ایک ایسا حصہ یا کوئی بھی معلومات دنیا میں ایسی موجود ہیں جو حتمی ہیں، وہ ایبسولوٹ ہیں، اور وہ والی معلومات اگر کسی بھی پولیٹیکل ایلیٹ کے ہاتھ پہنچ گئیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو وہ کچھ کہیں گی اسی کو وہ نظام بنائیں گی، اور اس سے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی۔ ٹوٹلیٹیرینزم جس کو ہم کہتے ہیں، مطلق العنانیت جس کو کہا جاتا ہے، ہمگیریت جس کو کہا جاتا ہے۔ بعد کی دنیا نے کہا کہ جی اس فلسفی کو درست تسلیم کرنے سے ہمارے سامنے ایک امکان جو روشن ہوتا ہے، وہ دنیا میں ہمگیریت کو، مطلق العنانیت کو سپورٹ کرنے کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ تو ہم نہیں مانتے نا، ہمگیریت کو ہم تو نہیں تسلیم کرتے۔ ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جو وٹگنسٹائن جیسے لوگوں نے سامنے رکھا، وہ زبانی لسانیات کا مسئلہ ہے۔ وٹگنسٹائن کہتا ہے کہ بھئی یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ علم ہوگا اور معلومات ہوں گی، یہ تو ساری لینگویج گیم کا حصہ ہے۔ وہ لفظ لینگویج گیم استعمال کرتے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت ٹرمنالوجی ہے اس کی، اور اس کا ایک مطلب لیتا ہے کہ لفظ کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا تاکہ ہم سرٹن سرکمسٹانسز کے اندر، سرٹن کنڈیشنز کے اندر، سرکم کنٹیکسچوائلائزیشن کے اندر ان کو دیکھیں۔ ادروائز میں جو لفظ استعمال کروں اس وقت جو آپ تک پہنچ رہے ہیں، ان کے پیچھے بہت ساری پری سپوزیشنز ہیں جن کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تبھی آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں، میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں۔ ورنہ میرے لفظ تو اسی طرح لفظ ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی پشتو والوں کو اردو کے لیے سمجھنا ممکن نہیں ہوتا، کسی چائنیز کو شاید وہ بات سمجھ میں نہ آئے۔ وہ بات تو محمل نہیں ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، لیکن وہ لینگویج گیم کا حصہ نہیں ہے، نہ اس لفظ کے ساتھ میری مطابقت ہے۔ اچھا، لفظ کی مطابقت یہ تو سمجھ میں آتا ہے ایک لینگویج سے دوسری لینگویج، ایک اور خاص مطلب ہوتا ہے جو آپ کے کانٹیکسٹ کی وجہ سے الگ معنی دیتا ہے۔ اچھا 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 اچھا، یہ سارے ایک ہی لفظ ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا کا کیا مطلب ہے، لیکن اس کا ایک یہ گیم ہے جو اس کے ساتھ ابھی میں نے کھیلی ہے۔ کبھی اس کو لمبا کرنا ہے، کبھی اس کے پیچھے آواز کو بھاری کرنا ہے، کبھی اس کو اچھا، یہ بھی وہی ہے، لیکن ان سب کے آپ سب سمجھتے ہیں کہ ان کے الگ الگ معنی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھئی جب کانٹیکسچوائلائزیشن کی وجہ سے لفظ، لینگویج، زبان اور اس کے معنی اور مفہوم کے اندر اتنا فرق آ جاتا ہے، تو آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بھئی کوئی حتمی چیز ہوتی ہے اور
کوئی ایسی یونینیمس چیز کوئی آ جائے گی کہ جس کے ذریعے آپ کوئی فیصلہ کر سکیں گے, تو یہ پاسبل ہے. کارل پاپر کا بھی اس کے اوپر ہے, وہ سائنٹیفک اس میں آتا ہے, اس کو فیلیبلٹی کہا جاتا ہے کہ امکان ہو کسی چیز کے غلط ہونے کا. تو درست چیز وہی ہو جائے گی, سائنس جس کو کہتی ہے کہ بھی درست چیز وہی ہوگی کہ جس کے اگینسٹ کی چیزوں کو یا جس کے اوپر غلطی کا امکان ہو, جس کے اندر جس کو آپ فالسیفائیبل مان سکیں. آپ یہ جب کہتے ہیں نا وہ کہ ٹی پاٹ ہے اوپر آسمان میں, فضا میں, خلا میں, تو ٹی پاٹ ہے, کوئی دعویٰ کر دے تو یہ سائنٹیفک ہو ہی نہیں سکتا, وہ موجود ہو یا نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے ہیں. کیسے اس کو وہ کریں گے کہ بھئی وہ موجود ہے یا نہیں ہے, یا وہ ٹی پاٹ سے کیا مراد ہے, وغیرہ وغیرہ. تو فالسیفائیبلٹی کا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس طرح کے مختلف سوالات ہیں جو اس کے اوپر کھڑے ہوئے. یہ کنٹمپریری سوالات یا درمیان میں اس کے اوپر آئے. بظاہر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یار یہ والی چیزیں اچھی خاصی وزنی ہیں, جس سے لگتا ہے کہ نہیں ہیگل نے بھی کوئی مزہ نہیں آیا ہیگل کا, ایسا لگتا ہے نا کچھ ایسا, کہ نہیں تھوڑا سا کنونس ہو رہے ہیں آپ یا نہیں ہو رہے. کچھ نہ کچھ سوالات ہوں گے, لیکن کسی حد تک وہ پہلے والی چیز سے, وہ کتنا خوبصورت تھا نا اس نے جو بھی کہا تھا ہیگل کا. میں پوری طرح سے شاید آپ تک پہنچا نہیں بھی پایا ہوں, لیکن جتنا کچھ بھی ہو تو ایک اچھی خوبصورت سی چیز بن رہی تھی. پھر اس کے اوپر جب ہم نے یہ سوالات دیکھے تو اب ہمیں لگتا ہے کہ یار ہاں بات تو اس میں بھی وزن ہے, کچھ چکر تو ہے بیچ میں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے کہ کارل پاپر یہ بات تو کرتا ہے, لیکن ہم سائنسدانوں کو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھیوری آف ایوری تھنگ کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں. نہیں, اس وقت بھی کام ہو رہا ہے اور سائنٹیفک ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایمی کوئی بات ہو رہی ہے. سوڈو سائنس نہیں ہے, وہ جینون سائنس ہے. جینون سائنٹیفک ایفرٹس ہو رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم کسی ایسی تھیوری تک پہنچ سکیں جس کو ہم تھیوری آف ایوری تھنگ کہہ سکیں, اور وہ ساری چیزوں کو ایکسپلین کر سکیں. پھر ایک نئی چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ یار وہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے, یہ والی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن یہ بھی تو سمجھ میں آ رہی ہے نا. فلسفہ بھی اس طرح کی چیز کی کوشش کر رہا ہے. مطلق الانانیت کے بارے میں جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ سینٹر یا ایلیٹ یہ فیصلے کرے گی, تو یہ امکان بھی تو ہے نا کہ کوئی ایسی ہمگیریت پیدا ہو جائے جو صرف سینٹر کو لے کر نہ چلے, مضافات کو بھی لے کر چلے, اوپریسڈ کو بھی لے کر چلے, جو کم ہیں اقلیتیں ہیں ان کو بھی لے کر چلے. تو پھر تو ہو سکتا ہے اچھا نظام بھی تو ہو سکتا ہے نا پولیٹیکلی. اسی طرح لینگویج کے اندر بھی ہم نے کچھ نئی چیزیں وٹکنسٹائن کے بعد بھی ہم نے سیکھی ہیں. پس مختلف چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم کہیں نہ کہیں معنی کے قریب ہو جاتے ہیں. تو پھر دوبارہ سے ایک نیا سا امکان پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یار, پھر کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہے وہ یونینیمٹی کی طرف جانے کی, ہیگل کی ایبسولوٹ میننگ کی طرف جانے کی. اس جرنی کو ہم کہتے ہیں, یہ جو کچھ ہم نے ابھی یہ مختلف زمانوں کے مختلف وقت کے ساتھ مختلف تحقیقات کے ساتھ انسانوں کے سامنے آنے والی چیزیں. اس سارے جرنی کو مد نظر رکھ کر ہم اس طرح کے کسی دعوے تک پہنچ سکتے ہیں کہ ہمیں ہیگل کو بنا کچھ کہے اس سوال پر غور کرنا چاہیے کہ حتمیت کا وجود ہے یا نہیں ہے, یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز حتمی ہے, ایبسلیوٹ ہے, ان کو بھی تھوڑا سا اپنی ٹون کو ڈاؤن کرنا چاہیے. تقاضا تو یہی بنتا ہے نا میرے خیال میں سمجھداری کا, دانش مندی کا, کہ آپ بالکل اگر نہیں چھوڑ سکتے تو بھی تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لیں, ہے نا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بالکل نہیں ہو سکتا, یہ بھی تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لیں کہ یار ہو بھی سکتا ہے شاید. اس سے ہمارے سامنے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے, سوسائٹی ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کر پائے گی, سلسلہ آگے بڑھ پائے گا. اچھی بات ہے, لیکن ریلیجن کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, پھر سیاست کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, پھر اخلاقیات کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. کیونکہ ان تین چیزوں کو اتھارٹی بھی چاہیے, اور ان تین چیزوں کو کوئی ایسا کلیئر کٹ راستہ بھی چاہیے جس کو وہ بتا سکیں کہ آپ اس پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. یہ ان تینوں کی ضرورت ہے, اخلاقیات کی بھی. ظاہر ہے آپ کو ہمیں جب یہ پتہ ہوگا کہ اخلاقیات یہ ہیں, تبھی آپ اس پر عمل کریں گے اور دوسری کو چھوڑیں گے.
تو کہیں نہ کہیں تو ڈیمارکیشن کی ضرورت پڑے گی. اسی طرح مذہب بھی کہیں ڈیفائن کرے گا نا اپنے آپ کو. وہ کوئی بھی مذہب, اس کی ضرورت ہے, اس کے اندر سے یہ ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ڈیفائن کرے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور پالیٹکس کو بھی, کیونکہ وہ عملی پریکٹیکل دنیا کی چیزوں کے ساتھ متعلق ہوتی ہے, وہاں پر پالیسی بنتی ہے, وہاں پہ منصوبہ سازی ہوتی ہے, وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے بہاف پر فیصلے کرنے پڑتے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہیں نہ کہیں ڈیمارکیشن. ان تمام ضروریات کو مانتے ہوئے ہم گنجائش اور برداشت کی طرف جا سکتے ہیں. اس پورے جرنی سے ہم یہ سیکھتے ہیں. یہ جو سوالات اس سے پیدا ہوتے ہیں ان کو ہلکے پھلکے انداز میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ذرا تفصیل میں جانے کی وہ آپ کو کچھ سوال اس نوعیت کا آئے گا تو پھر میں پہنچ پاؤں گا کہ بھئی کس حد تک گفتگو وہاں پہ ہو سکتی ہے, کس حد تک نہیں ہو سکتی ہے, ظاہر ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر. ہم اس جملے سے اور اس فلسفیانہ ایک تھوڑی سی مشق سے ان نتیجوں پہ پہنچتے ہیں کہ بڑے بڑے دماغوں نے بہت اچھی اور تگڑی باتیں جو کہی ہوئی ہیں, جو لکھی ہوئی ہیں, ان کے اندر کافی ساری فردر گنجائش ہوتی ہے. آج میرے لیے بھی ان چیزوں کو اسی طرح لے کر آگے چلنے کا ایک سبق ہے اس کے اندر کہ اگر میں بہت سارے معاملات, بڑے جو معاملات ہیں, چھوٹے موٹے معاملات تو ہو سکتا ہے نا کہ مجھے یہ رنگ پہننا چاہیے, وہ رنگ پہننا چاہیے, مجھے یوں کھڑا ہونا چاہیے, یوں بیٹھنا ہونا چاہیے, یہ ذرا نسبتاً چھوٹے انڈیویجول سطح کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن اخلاقیات انڈیویجول سطح کا معاملہ نہیں ہے, اس میں اجتماعیت بھی بڑی حد تک انوالو ہوتی ہے, سیاسیات بھی اور ریلیجن بھی. ان چیزوں کی بنیاد پر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے, دیکھنا چاہیے کہ وہ گنجائش کیا ہے اور اس کا کتنا سا ہمیں جو ہے نا اس کو ویٹیج دینا چاہیے. اچھا, یہ ویٹیج دینے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کے سامنے یا کسی خاص جگہ پر آپ کی کسی رائے کو چونکہ بری طرح رد کروں گا تو مجھے سویلائزڈ نہیں کہا جائے گا, نہیں سمجھا جائے گا. یہ الگ طرح کی برداشت ہے. اور میرا آپ کی رائے سے قطعی اختلاف ہونے کے باوجود یہ ماننا کہ میں بھی تو کسی نہ کسی فلسفیانہ, کسی استدلال یا کسی بھی خاص فریم ورک کے اندر کھڑے ہو کر اپنی رائے پہ ہوں, اور یہ شخص بھی کسی نہ کسی دائرے کے اندر کھڑے ہو کر ایک رائے اختیار کر رہا ہے, چنانچہ جتنا حق مجھے یہ ہے اتنا ہی حق ان کو بھی ہے. تو یوں میرے دل میں گنجائش کے ساتھ اس دوسری رائے کی قدر اور احترام بھی پیدا ہوگا جو کہ ان کا ہے, جو کہ موجود نہیں ہے. اور اس کے پیچھے بڑی وجوہات اسی نوعیت کی ہیں کہ ہم یہ تسلیم, ہم برداشت جبری طور پہ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ سجاد صاحب جو بات کہہ رہے ہیں یہ والی بات بھی فلسفیانہ بھی ہے, پڑھی لکھی بھی ہے, مہذب بھی ہے, اور یہ قابل بھروسہ بھی ہے, بھلے مجھے بالکل بھی پسند نہ ہے. تو رائے کے احترام کی اور رائے کی گنجائش ہے. اس کو اگر اس سفر کو ہی دیکھ لیں تو ہمیں وہ تناظر سمجھ میں آ جاتا ہے, اور اگر اس تناظر کو لے کر چلیں گے تو میرے خیال میں کچھ چیزیں بہتر ہونے کے امکانات ہیں. اتنا میرے خیال میں کافی ہے, باقی چیزیں پھر سوال جواب کر لے گا. جن کرنا وہ بتا دیں مائک پر. میرا سوال یہ ہے کہ اس پہ جو دو پیرالل یونیورسز آپ نے بنائی ہیں, ایک ایبسلیوٹ فارم میں جس میں ظاہر ہے ٹوٹلیٹیرینزم کا ایک نظام بن جاتا ہے, وہ علمی طور پہ ہو چاہے عملی طور پہ ہو, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ہم گنجائشیں پیدا کرتے ہیں جیسے کہ پوسٹ ماڈرن ٹریڈیشن کے تحت پیدا ہو چکی ہیں, وہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک سینٹر انسانوں کے لیے نہیں بچتا کہ جس پہ وہ متفق ہو سکے, اور وہ جو گنجائش دینا ہے وہ بھی ایک طرح کا سینٹر یعنی بنتا ہے فلسفیکلی. تو ان دونوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا, آپ نے پوسٹ ماڈرنزم کے بارے میں بات کی کہ یہ بھی اسی طرح کے اس سارے جرنی کا ایک حصہ ہے فلسافیکل. یہ جو معاملہ ہے نا کہ پوسٹ ماڈرن تھیوری ہمیں کیا بتاتی ہے, اگر ہم اس کو سارے سفر کے ساتھ جوڑ کر رکھیں تو یہ ہمارے مختلف پڑاؤ ہیں, ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. اس کے نتیجے میں کس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, یہ یعنی خرابی, ہم اس کو ایک لفظ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے, اور کوئی بھی
سینٹر آف گریوٹی ہمیں نہیں ملتا کہ بھی کس طریقے سے ہم اس میں ٹروتھ ہے ہی نہیں ہے. جب کوئی بھی ٹروتھ ہو سکتا ہے تو پھر بڑا مسئلہ ایک پیدا ہو جاتا ہے, ایک وانڈرنگ سی والی سچویشن جب سامنے آ جاتی ہے. تو اس میں ونس اگین ہمیں جو چیز دیکھنے کے لیے ہے اوور آل سمجھیں وہ یہ ہے کہ جو جس حتمیت کا انکار ہم پہلی والی کسی خوبصورت عمارت بلڈنگ یا فلسفے کے بارے میں رکھ رہے ہیں, اتنی گنجائش ہم نے اس کو بھی دینی ہے. اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوسٹ ماڈرن تھیوری نے ہمیں یہ چیز بتائی ہے, اس کے بھی کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جو ہمیں بڑا پرفیکٹلی سمجھ میں آتا ہے. مثلا پوسٹ ماڈرن تھیوری نے ہمیں یہ سمجھانے میں مدد دی ہے کہ آفاقیت کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ اور ٹرسٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے, کیونکہ اس نے ہمارے ایکسپیرینسز اور آبزرویشنز اور ہماری فلسفیانہ بنیادوں کی اندر ہمیں رکھ کر کچھ ایسی نئی چیزیں سامنے لا دی ہیں کہ ایون وداؤٹ ایک ہی کلچر یا ایک ہی مذہب اور ایک ہی جگہ کے اندر بھی, مقام کے اندر بھی خاصی سارے تنوعات موجود ہوتے ہیں, اور ایک ہی کردار کے اندر بھی کئی سارے پہلو ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان پہلوؤں کو اور ان کنڈیشنز کو نگلیکٹ کرتے ہیں یا کالعدم قرار دے کر کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے انسان یا برین یا علم کے اس پورے عمل میں سے کچھ حصے کو نا الگ رکھ کے کچھ حصے کو ترجیح دے دی ہے. یہ ترجیح کسی خاص وقت میں کسی شخص کے لیے تو ممکن ہے, لیکن اس کو ہر ایک جگہ پہ اپلائی کرنا ذرا نہیں سمجھ میں آتی ہے. یہ ہمارے مسئلے کو حل کرتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بدل گیا ہے بندہ, کل ایسا تھا جیسے کیسے ہو گیا, اچھا وہ یہاں پہ ایسا ہوتا تو وہاں پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ اگر سچ ہے تو وہ والا سچ کیوں نہیں ہے. اس کا تو جواب دے دیا اس نے, لیکن پھر ہمارے ایک ماسز کا ایک مسئلے کو بھی پیدا کر دیا ہے کہ کچھ لوگوں کا مسئلہ سچ ہے ہی نہیں, کچھ لوگوں کے مسائل اور ہیں. تو ان کے لیے اپنا سچ یا آپ کے سچ سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی یونیفائڈ تھیوری ہو جس کے مطابق وہ چل سکے اور اپنا وقت گزار سکے. ان کا مسئلہ وقت کو مکمل کرنا ہے زندگی کی صورت میں جو ان کو حاصل ہو گیا. تو اس کا کیا ہوگا, وہ پھر ایک خاص طرح کی ڈپریشن کی شکار ہو جاتے ہیں, ڈسپریشن کا شکار بھی ہوتے ہیں, اس میں انزائٹی بھی پیدا ہوتی ہے. تو وہ بھی ایک مرحلہ ہے جس میں کانشیسنس کا ایک کچھ ڈسکشنز اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ ڈیفائن کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کانشیس کیا ہے اور کانشیسنس کے اثرات کیا ہیں, اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں. تو شارٹ کمنگز ہیں وہاں پر بھی, لیکن گنجائش کو رکھ کر دیکھا جائے تو اس طرح کے بھی راستے نکلتے ہیں. آپ میرے خیال میں بات کو پہنچ سکتے ہیں بہت زیادہ کلیئرلی. وہ کسی اور کا سوال کہا جا سکتا ہے کہ حتمی سچائی کوئی نہیں, تو اگر یہ کہا جاتا ہے تو اس کی بنائے استدلال کیا؟ غامدی صاحب کہتے ہیں جی کہ ان کو بنائے استدلال سے دیکھا جائے. جی اگر یہ ہے اور ساتھ اس کے یہ بھی دیکھ لیں کہ جو سائنسی قوانین جو دریافت کر کے ہم نے ایک دنیا کھڑی کر دی, تو کیا یہ بھی ایک مثال تو اپنے دینا کے مطلب وہ کیا کہتے ہیں کشش شکل کی تو یہ سائنس کے قوانین کے بارے میں بتائیے گا اور بنائے استدلال اس نظریے کا. جو سائنس کے بارے میں غلط فہمی ہے نا, اس سے ہمیں میرے خیال میں نکلنا چاہیے کہ بڑی حد تک یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سائنسی قوانین کو یا سائنٹیفک فیکٹس کو ہمارے ہاں نہیں, بہت ساری جگہوں پر یوں پرسیو کیا جاتا ہے کہ کہیں وہ حتمیت کی دعوے دار ہے. ایسا نہیں, سائنس کسی بھی حتمیت کی دعوے داری نہیں کرتی. سائنس تو بلکہ کھڑی ہی فالسفائبلٹی کے اوپر ہے کہ جس وقت بھی یہ غلط ثابت ہو گئے تو ہم اس سے آگے موو آن کر جائیں گے. اور انہوں نے کر کے دکھایا نا, یہی دنیا تھی, چل بھی رہی تھی, سسٹم بھی ہو رہا تھا, اور ہم یہ مان رہے تھے کہ وی آر دا سینٹر آف یونیورس. جب ہم دنیا کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ زمین اس تمام کائنات کا مرکز ہے, اور یہ بات کہنے والے نالائق نہیں تھے, وہ بھی سائنسدان تھے. انسان پر تھے, ہاں انسان
انسانوں کے نظریات وقت کے ساتھ تبدیل ہو جانا اور دنیا کی حقیقت کا اپنی جگہ پہ رہنا، یہ دو چیزیں ٹھیک ہے. یعنی ہم یہ کہنا جائے کوئی حقیقت نہیں، تو ایک بندے سے میں نے سوال کیا کوئی حقیقت نہیں، ان سے ذرا دیوار کو سر مار کے دکھائیں. سچ وجود اگر ایک فلسفے میں ایک نظریہ ہے، جیسے وہ کس نے کہا تھا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں بتا دیتے ڈیکارٹ سوری. ہاں، یعنی حتمی سچائی اگر دنیا میں نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، وہ حتمی سچائی ہو سکتا ہے. میں فلسفے میں وہ نہ، لیکن میں تو عام جو بات سمجھاؤں کہ جب آپ کی پہلی بات ہے نا کہ ہم یہ تسلیم کر لیں پہلے کہ بھئی سائنس کا یہ مطلب کبھی نہیں، اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، اور جو سائنس کے بہاف پر یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. سائنس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں جو کچھ بتا رہی ہوں یا ہم جو کچھ سائنسدان جو کچھ بتا رہے ہیں یہ آخری سچ ہے. وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہماری اب تک کی آبزرویشن کے مطابق ہمیں یہ والے فیکٹس ملے ہیں، اور اس کے مطابق ہم یوں کرتے ہیں تو دیکھیں یہ والے نتائج ملتے ہیں. چونکہ ہم نے یہ والے نتائج کا جو درمیانی پروسیس ہے آبزرویشن کا، ایکسپیریمنٹ کا اور یہ ساری چیزوں کا، اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یوں ہوتا ہے. لیکن اگر جب بھی ہمیں کہیں پر بھی یہ نتائج اور یہ ایکسپیرینسز ہمارے ڈفرینٹ ہو گئے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے اس کو چینج کرنے میں. صحیح. اب یہ ایک الگ بات ہے، اور یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے کہ دنیا حتمیت، اور یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے کہ کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے. لیکن ریالٹی کے بھی کئی ایک شیڈز ہیں. کنسٹرکٹیو ریالٹی ایک بہت بڑا فینامنا ہے جس پر ہیومن سوسائٹی چل رہی ہے، کہ نہ سائنس یہ کہتی ہے کہ میرے پاس حتمیت ہے، نہ ہی ہم یہ مانتے ہیں، یا کچھ لوگ اگر یہ نہیں مانتے کہ حتمیت آفاقیت نہیں ہے، ایبسولوٹزم نہیں ہے دنیا میں، تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹزم نہیں ہے تو وہ یہ ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے ریالٹی. وہ ریالٹی کون سی ہے؟ وہ تو اس چیز کا انکار کر رہا ہو کہ میری ریالٹی ہر ایک کی ریالٹی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی ہو سکتی ہے، بہت سارے لوگوں کی نہیں ہو سکتی. اس امکان کو تسلیم کیا جائے. میں جب یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ بھئی میں یہ والے قوانین، یہ والے اصول، یہ والے طریقے سب کے لیے یکساں طور پر لاگو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں سب کا بھلا ہے، مثال کے طور پر، بس اس کے اوپر سوال آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی بحث کے اندر کہ بھئی میٹا نیریٹیوز نہیں ہے، مہا بیانیے نہیں رہے. حتمیت کے مقابلے میں یا حتمیت کی جو زد پڑتی ہے اس کا ڈائریکٹ جو فلسافیکل رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ میٹا نیریٹیوز، دیر آر نو میٹا نیریٹیوز اینی مور. ٹھیک ہے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نیریٹیوز بالکل یہ ختم ہو گئے، بیانیہ بالکل ختم ہو گئے یا میننگ بالکل ختم ہو گئے. اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایک یونیفائڈ تھیوری ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ وہ زمین، آسمان، جن، انسان، چرند پرند ہر ایک پہ لاگو ہوگی اور بس یہ اسی طرح. اس کے اوپر سوال کرو گیا. میرا ایک اور سوال ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ، انسانوں کے طور پہ ہمیں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، کچھ کامن سٹوریز چاہیے ہوتی ہیں، کچھ افاقیت چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہم کچھ اچیو کر پائیں. اگر یہ نہیں ہوگی تو ہماری جو موٹیویشن ہے، یعنی ایسی موٹیویشن جو پوری زندگی ہمیں موٹیویٹ کیے رکھے، اگر میری موٹیویشن فار ایگزامپل کہ لوکیل تک ہے، مثال کے طور پر میں ابھی لاہور میں ہوں، پاکستان میں ہوں، یا ابھی کانے میں ہوں، تو اگر افاقیت ہے تو میری موٹیویشن اس سے بھی بڑھ جائے گی، میں مریخ تک بھی پہنچنے کی کوشش کروں گا. اگر وہ نہیں ہے تو وہ کیا چیز ہوگی جس پہ کامن مل کے انسان کوئی ٹاسک اچیو کر سکتے ہیں؟ وہ کون سی سٹوری ہوگی؟ میں اب ہراری کی سینس پہ سٹوری لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جس پہ ہم بلیو کریں گے اور آگے بڑھ پائیں گے. کیا وہ افاقی اس کا ہونا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ ہراری جس سینس میں اسٹوری، دوست احباب کے لیے اسٹوری کا مطلب قصہ نہیں ہے. یہاں پہ اسٹوری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا
اس طریقے سے بتائی ہوئی بات کہ جس کو ہم آسان طریقے سے سمجھ سکیں. اسٹوری کا جسٹ جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ عام و خاص کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. بہت ساری اسٹوریز ایک بہت ہی گنجلک فلسفے کو بیان کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے. صحیح ہے؟ تو اس اسٹوری کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی جس کو ہم کہانیاں کہتے ہیں تو وہ اپنی ایک وقت رکھتی ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی موٹیویشن کی ضرورت ہے یا اس طرح سے، دیکھیں انسان یا لائف جو بھی ہے نا جی، اس کا معاملہ ہے ایک سروائیول کے ساتھ، ایک ایوولوشن کے ساتھ اور ایک پروگریس کے ساتھ. اور بھی ہیں لیکن یہ ذرا زیادہ ہوا ہے. سروائیول والا مسئلہ جہاں پر آ جاتا ہے تو سروائیول ایک ایسی چیز ہے کہ ایک بڑے لمبے عرصے تک فلسفیانہ اور مذہبی اور دنیا کے جتنی بھی سوشل سائنسز والے لوگ بھی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ سروائیول ہی سب کچھ ہے. لیکن اسٹل اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہاں پر بھی ایسے لوگ، ایسے انسان، ایسی حالات، ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس کو سروائیول بھی نہیں چاہیے ہوتا. ایک یونیورسلی لفظ استعمال کرنا چاہیے لیکن میجورٹیرین پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو سروائیول کو ایک ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ کامن چیز ہے کہ جو ہر ایک کو چاہیے ہی چاہیے. تو ہم اس میں بھی گیپس اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی وہاں پر بھی مثال کے طور پر کسی کے لیے جان دے دینے کا جو فلسفہ ہے، تو میری جان تو چلی گئی ہے نا، تو میرا سروائیول کدھر چلا گیا؟ میں وہ فیصلہ بھی کر سکتا ہوں انسان ہونے کے ناطے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ دیگر ایسے حیوانات بھی ہیں کہ جو اس طرح کی کچھ نہ کچھ چیزیں ان کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں کل کے لیے، بچوں کے لیے، آگے کے لیے، کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھی وہ بچ جائیں یا کر جائیں. تو اگر ہم سروائیول جیسے ایک بڑے اس کے اوپر بھی ایک کوشچن مارک پیدا ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامن کوئی چیز نہ ہونے کے باوجود بھی ہم آگے بڑھے ہیں اور ہم ابھی بھی ایک موٹیویشن ہمیں مل رہا ہے. کیونکہ یہ لفظ بہت اچھا ہے کہ ہم لوکیل کے اندر رہتے ہوئے بھی موٹیویشن کے اور ایمبیشن کے کچھ نہ کچھ چیزیں بنا سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں. اس کو یوں سمجھیں، میری موٹیویشن فار ایگزامپل اگر یہ ہے کہ بھی میرے پاس میں بڑا عالم اسکالر فلاں ڈھنکا آسمان وغیرہ جو یہ چیز بن جاؤں اور میں دنیا کی خدمت کروں اور انسانیت کی خدمت کروں، یہ ایک موٹیویشن ہے. کیونکہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو سب کی ضرورت ہے اور اس میں سب کی بڑی بہتری ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک موٹیویشن ہے، ایک کہانی ہے میرے پاس. ایک ریڑھی والا ہے، اس کا موٹیویشن یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر سے نکلنا ہے. بظاہر زندگی اس کی مزریبل ہے، اس مزریبل لائف میں سے اس نے صبح نکلنا ہے، لیکن کھڑا اس نے سارا دن دھول مٹی میں ہے، لیکن وہ گھر سے کنگھی اونگی کر کے آ رہا ہے، مناسب کپڑے پہن کے، جو بھی اس کے لیے ممکن ہے وہ پہن کر آ رہا ہے. وہ ایک خاص گلی سے گزر کر فلاں جگہ پہ جا کر اپنی ریڑھی لگا رہا ہے، اور اس گلی سے گزرنے کے مقاصد کئی ایک ہو سکتے ہیں. یا وہاں پہ کوئی خوشبو کی دکان ہے جو اس کو سون کر جا رہا ہے، یا وہاں پہ کوئی خوبصورت چہرہ ہے جس سے وہ ہو کر جا رہا ہے، اور وہ وہاں پہ کھڑا ہو کر کل اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں رات کو 300 روپے لے کے چلا جاؤں اور کل میں مثال کے طور پہ جوڑا کپڑے خریدنے، چپل خریدنے. یہ بھی موٹیویشن ہے، میرے پاس بھی موٹیویشن ہے. صحیح. اس کو سروائیول انسٹنکٹ سے ہٹ کر میں بات کروں، آپ سمجھ سکتے ہیں نا. میرا سوال یہاں پر یہ ہوگا کہ بھئی اس کا موٹیویشن اور میرے موٹیویشن میں یہ جو ترجیح میں نے قائم کی ہوئی ہے کہ میری آفاقی ہے اس کی غیر آفاقی، یہ حق مجھے کس نے دیا؟ زندگی کیا وہی کامل ہے؟ اس کا تعلق آ جاتا ہے پروگریس کے ساتھ کہ پروگریس ہے کیا جس کے لیے ہم یہ سارا کچھ بناتے ہیں یا کرتے ہیں. ہراری کے لفظوں میں جو وہ کہتا ہے نا کہ وہ جو جگہ ہے خطہ ارض فلسطین، اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے نا کہ یار کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، کوئی قابل کاش اس میں کوئی اچھی فصل نہیں ہوتی ہے، پتھر ہیں، مٹی ہے، اور اس پہ ہم لڑے جا رہے ہیں. اور لڑ اس لیے جا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ایک کہانی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھئی یہ مقدس زمین ہے اور یہ زمین ہے اور میرے پیغمبر اور اس کا مذہب اور یہ فلاں ہیکل سلیمانی، بیت المقدس وغیرہ وغیرہ جو بھی چیز. ٹھیک ہے. جب وہ یہ کمپیریزن ڈرا کر رہا ہے، کاشتکاری کے قابل نہ ہونا
لیکن وہ والا سیٹسفیکشن یا وہ والا فلو پرووائڈ کرنا، تو کہیں نہ کہیں وہ ان دونوں کے درمیان ایک خاص قسم کا تقابل کر رہا ہے، اور کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ والی چیز تو اچھی چیز ہے کیونکہ اس میں پروگریس ہے، اور وہ والی چیز اچھی نہیں ہے کہ اس میں پروگریس نہیں ہے۔ حالانکہ وہاں مرنے اور مارنے والے اپنی پروگریس یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہیں پر رہنا، میرا یہیں پہ مرنا، میرے خون کا اور میرے بچوں کا بھی یہیں پہ ختم ہو جانا، یہ میرے لیے پروگریس ہے۔ جتنا بھی ابسرڈ فیل ہو ہمیں، میرے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ نہیں، اگر یہ والی پروگریس آپ کے مد نظر ہے اور یہ والا موٹیویشن ہے تو یہ آفاقی ہے، یہ اہم ہے، یہ اچھا ہے، اور وہ نہیں ہے تو وہ خراب ہے۔ اس تناظر میں دیکھیں گے تو چیزیں ذرا زیادہ